من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. پہلے ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ سورۃ الحجرات کی 2 آیات ہیں جو ایک خاص واقعے کے متعلق خاص واقعے پر نازل ہوئیں. اس کا شان نزول پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کے ترجمے کی طرف آئیں گے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور وہاں اسٹیٹ قائم ہو گئی اور کافی غزوات ہوئے، مسلمانوں کو کافی سکون ہو گیا، تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے وفود بھیجے، ادھر ادھر وفد بھیجے. اور وہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طریقے سے مختلف قبائل کے وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے اسلام قبول کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سردار وغیرہ تعینات کر دیا کرتے تھے، اس قبیلے کے سردار اب یہ ہوں گے مسلمانوں کے سردار. تو اسی طرح ایک دفعہ بنو تمیم والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مسجد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات وغیرہ ہوئی اور ان کے قبیلے میں یعنی کہ اس کو سردار بنایا جائے تو ان میں 2 افراد کے نام سامنے آئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ طے کرنا تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے، کس کو سردار بنائے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی آئی کہ آپ نے ایک صحابی کے بارے میں رائے دی قعقاع جن کا نام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابی کے بارے میں رائے دی جن کا نام اقرع تھا. لیکن تعین نہیں ہو رہی تھی کہ کس کو بنایا جائے. تو اسی دوران آپس میں گفت و شنید میں کچھ آوازیں ان حضرات کی بلند ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی بلند ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی بلند ہوئی. حالانکہ یہ آداب کے خلاف بھی تھا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، بڑوں کے ادب کا تقاضا ہے کہ آواز بلند نہ ہو، نیچی آواز سے بات کی.
اور دوسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ہاں ان حضرات کو چاہیے تھا کہ اپنی رائے دے دیں اور رائے دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے. لیکن اسی دوران آپس میں اچانک آوازیں بلند ہوں گی. ان کی رائے تھی کہ نہیں اس کو بنایا جائے، یہ زیادہ فضیلت والے ہیں. حضرت عمر فاروق کی رائے تھی نہیں ان کو بنایا جائے. تو یہ بات شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوئی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے پوچھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. نہ یہ کہ آپس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی تنبیہ فرمائی کہ کوئی بھی تھا آپ اپنی رائے دے دیتے، رائے دینے کے بعد فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، جو بھی فیصلہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. تو ایک تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا اسی طرح جو اگلی آیت ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے بھی واقعات ہے. وہ یہی واقعہ ہے کہ بنو تمیم والے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وفد کی صورت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی. اب چونکہ یہ آداب سے ناواقف تھے، دیہات کے لوگ تھے، تو جب یہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے. ہو سکتا ہے آرام فرما رہے ہوں، آپ نے ان کی آواز آنے کا پتہ نہ چلا. اور حجرے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے کافی زیادہ تھے، الگ الگ حجرہ تھا، تو پتہ نہیں کس حجرے میں ہو. تو یہ جیسے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس آئے تو ان حضرات نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا، اے نبی ہماری طرف نکلیے، اے نبی ہماری بات سنیے، ہمارے پاس آئیے. حالانکہ آداب کے خلاف ہے، بھئی وہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور ویسے بھی بڑوں کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح آوازیں بلند نہ کی جائے، بلکہ ان کے آنے کا انتظار کیا جائے، ان کا ویٹ کیا جائے، انتظار کیا جائے. جب وہ گھر سے آ جائیں اس ٹائم آپ ان سے ملاقات کریں، نہ یہ کہ آپ آگے اور آ کے آپ اعلان کرنا شروع کر دیں کہ ہم آگے، ہم نے بڑا احسان کر دیا، آپ ہماری طرف نکلیں. تو یہ آداب نبوی کے خلاف بات. اس وجہ سے اس پہ پھر دوسری آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو بلکہ نیچا رکھو. تو یہ دو واقعات ہو سکتا ہے، دونوں واقعات ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو، تو دونوں تقریباً قریب قریب کے واقعات ہیں. تو اس موقع پر یہ والی آیات نازل ہو جس میں ہمیں بھی کافی سارے آداب سکھائے گئے، جس کو ابھی ہم تھوڑا ڈسکس بھی کریں گے. تو دیکھیں پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب یہ آگے نہ بڑھنا یا تو صرف مطلقاً بیان فرمایا گیا نا کہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور ہو سکتا ہے خاص واقعہ جو ہو اسی سے متعلق، لیکن اس میں یہ ہدایت دی گئی کہ ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی بھی معاملے میں نہ بڑھو. لازمی نہیں ہے کہ کوئی رائے کا ہی معاملہ ہو، اس کے علاوہ اور بھی جتنے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، قیادت کے معاملات ہیں، امامت کے معاملات ہیں، چلنے کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، تو یہ سارے چیزیں، کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں نبی سے آگے نہ بڑھو. یہ ایک طرح بڑوں کی رسپیکٹ بھی ہے، بڑوں کی عزت بھی ہے. جس طرح ہم اپنے گھروں میں بڑوں کا احترام کرتے ہیں کہ والدین ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان سے آگے نہ چلیں، ان سے پہلے بات نہ کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں. تو یہ سارے آداب اسلام نے ہمیں سکھائے. تو یہاں صحابہ کو بھی خطاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. اگرچہ ایک خاص واقعے سے متعلق تھا کہ حضرت بکر صدیق کی رائے آ گئی، حضرت عمر فاروق کی رائے آ گئی، تو ایسی صورت میں بھی ان حضرات کو بھی چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پہلے پوچھتے، پھر اس کے بعد اپنی رائے کا احترام کرتے، جو بھی ساری تفصیل. تو اس سے یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے میں بھی صحابہ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. اور اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں صحابہ کے، اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں، تو تمام معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. کہیں کھانے کی چیزیں
کھانے کی محفل ہے، مجلس ہے، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں، اس کے بعد پھر صحابہ کھائیں، شروع فرمائیں۔ اگر کہیں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہونے چاہیے، جس طرح ہم چلتے ہیں تو وہ صحابہ کو پیچھے، جس طرح کے کئی واقعات بھی آتے ہیں کہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے تو حضرت بکر صدیق یا کسی اور صحابی نے ان کو ڈانٹا، بھی دونوں جہانوں کے سردار سے ہم آگے چل رہے ہیں، ہماری اتنی یعنی کیا ویلیو ہے کہ ہم ان حضرات سے کیا کریں، آگے بڑھیں۔ تو اس طریقے سے واقعات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں، اس میں یہ چیز بھی محل نظر رہے کہ ہر چیز کا ادب ہر جگہ کے لحاظ سے کیا جائے، جیسا کہ ابھی میں عرض بھی کروں۔ اور اسی آیت سے فقہاء کرام نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بزرگوں کا احترام اور اسی طرح اپنے جو علماء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا احترام اور ادب بھی اسی طرح ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد جو علماء ہیں، تو یہ بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی ان کے وارث ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا بھی ادب و احترام اسی طرح ضروری ہے جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح ہم کسی بڑے کے اکرام کرتے ہیں تو ان کا جو وارث ہوتا ہے، اس کا جو قائم مقام ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، اس کا بھی ویسے ہی احترام کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء اکرام کا احترام بھی ضروری ہے، کہ کوشش کی جائے کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے، کوشش کی جائے کہ ان کا مجلس میں خیال کیا جائے، علم کی وجہ سے، علم کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور اگلی آیت، جس طرح کے بنو تمیم والے یہی لوگ آ کے انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اے نبی نکلیے، ہماری بات سنیے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بات کرتے ہو، جس طرح آدمی چیخ چیخ کے بات کرتا ہے، تو نبی کے شایان یہ نہیں ہے کہ نبی سے بھی ایسی بات کی جائے۔ بھی دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ویسے بھی بڑوں کا احترام یہ ہے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کی جائے، تو نبی کے سامنے، نبی کے ہوتے ہوئے اتنی بلند آواز سے بات کرنا یہ آداب کے خلاف۔ اور چونکہ یہ دیہات سے آئے ہوئے تھے تو آداب سے واقف نہیں تھے، تو آ کے انہوں نے اس طریقے سے کہنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر منع بھی فرمایا۔ تو یہ اس واقعے سے بھی استدلال کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں سے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہوں، چاہے علماء کرام، کہ ان سے بلند آواز میں بات نہ کی جائے، ان کے سامنے چیخا نہ جائے، بلکہ ان کے سامنے ادب سے بات کی جائے، احترام سے بات کی جائے، علم کی وجہ سے، اور اپنے الفاظ کو، اپنی آواز کو پست رکھا جائے، عاجزی سے بات کی۔ تو جس طرح تو علماء اکرام چونکہ میں نے بتایا انبیاء کے وارث ہیں، تو اسی طریقے سے جو بڑے حضرات ہیں، لہذا ان کا احترام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان سے آہستہ آواز میں، سلو آواز میں بات کریں۔ ہاں، لازمی نہیں چیخ کی بات کی جائے، آپ اپنی بات آرام سے بھی کر سکتے ہیں، لہذا آہستہ آواز سے بات کرنے کا ہمیں یہاں پہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ان حضرات سے اپنی آوازیں بلند نہ کی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ چونکہ دوپہر کے وقت یہ لوگ آئے تھے، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہوں، گھر سے نکلنے سے دیر ہو گئی، تو ادب کا تقاضا یہ بھی تھا کہ بلند آواز سے پکارنے کی بجائے آپ انتظار فرمائیں، گھر کے باہر انتظار فرماتے ہیں، مسجد میں انتظار فرماتے ہیں۔ ادب کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پھر بیان کرتے بھی ہم وہاں سے آئے، اس مقصد کے لیے آئے، لہذا ہمارا یہ فیصلہ کر دیا جائے۔ نہیں ہے کہ آپ آ کے چیخ کے زور زور سے آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلانا شروع کر دیا، یہ بھی آداب کے خلاف۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی عالم سے آپ ملنے جا رہے ہیں، اگر کسی بزرگ سے آپ ملنے جا رہے ہیں، تو اول تو اس کے وقت کا بھی لحاظ رکھیں،
اور اگر ملنے گئے ہیں وقت چلے گئے، وقت کا پتہ نہیں تھا، تو یہ نہیں کہ جاتے ہی آپ، اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو، جاتے ہی آپ دروازہ بجائے ابھی ہماری بات سنیں ہم فلاں سے ہیں، نہیں، آپ انتظار کریں، پوچھ لیں کہ ان کے ملاقات کا وقت کیا ہے، پوچھ لیں کہ وہ کس ٹائم مسجد میں آتے ہیں، پوچھ لیں کس ٹائم ملاقات ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ ان حضرات سے ملاقات کریں، نہ یہ چیز ہے کہ جب آپ کا دل کیا آپ چلے گئے۔ اور اسی میں یہ بات بھی آج کل بڑی قابل غور ہے کہ ہمیں اگر کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہوتا ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، تو ہم کسی کے وقت کا لحاظ نہیں کرتے۔ خاص طور پہ علماء اکرام سے اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا، تو جب آپ کا دل کیا، آپ نے فون اٹھایا، ملا لیا، بھئی یہ تو غلط بات ہے۔ بڑے حضرات ہیں، اول تو وقت نہیں ہے، کسی کام میں مصروف ہیں، کلاس میں مصروف ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی بیان چل رہا ہے، یا ان کا یہ ٹائم نہیں ہے یا آرام کا ٹائم ہے، آپ ان کے وقت کا لحاظ رکھیں۔ ابھی ہمارے حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کہہ رہے کہ رات کو تقریباً 1:30 کا وقت، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جیسے صبح 4-5 بجے سے تو ہم لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہے 5-5:30 اس ٹائم گرمیوں کی، اور اس کے بعد سے پھر چونکہ ناشتے وغیرہ کے بعد پڑھائی کا سلسلہ، مدرسے کے انتظامات کرتے کرتے ظہر ہو گئی، اس کے بعد لوگوں کی آمد و رفت اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، تصنیفات کا سلسلہ ہے، ملاقات کا سلسلہ ہے، دیگر چیزوں کا سلسلہ ہے، پھر رات کو مطالعے کا سلسلہ ہے، صبح جو پڑھانا ہے، تو کرتے کراتے حضرت فرماتے ہیں کہ 12-12:30 تو بج ہی جاتے تھے۔ اب 12-12:30 بجے ایک آدمی صبح 5 بجے کا اٹھا ہوا ہے، اور تقریباً شام کے رات کے دوبارہ 11-12 بج جائیں، یعنی تقریباً 19-20 گھنٹے ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کچھ آرام کرنے کے لیے اگر وہ لیٹے ہیں، ابھی لیٹے ہیں تو کہہ رہے تقریباً تھوڑی دیر کے بعد آنکھ لگی، 1:30 کے قریب کال آ گئی، اب ایمرجنسی پتہ نہیں بھی اٹھائے، بھیا جی کون؟ بھئی حضرت وہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ ارے بھئی اس ٹائم رات کو، آدھی رات کو، اصل میں ہم تو 2-4 دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو بیچ میں گپ شپ لگی، تو ہم نے کہا بھی حضرت سے مسئلہ پوچھنا، ہمارے آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اللہ کے بندو تو آپ اپنے دیگر لوگوں کے وقت کا لحاظ رکھو۔ آپ دیکھو اس وقت اگلا بندہ رات کے 1 بج رہا ہے، اگلا بندہ سو رہا ہوگا، آپ جاگ رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے اگر یہاں اس ملک میں ابھی ٹائمنگ کیا ہے، سونے کا ٹائم ہے اور کیا ترتیب ہے، تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور مسئلہ بھی کوئی ایمرجنسی کا ہو، چلو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، اور آپس میں کسی نبی کے بارے میں اختلاف ہو گیا، جی ان کی عمر کیا تھی، اب چلو جی مفتی صاحب کو کال، بھی مفتی صاحب اس کاموں کے لیے رہ گئے گے۔ تو اس وجہ سے اپنے بزرگوں کا، اپنے ان حضرات کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے، اور صرف بزرگوں کے وقت کا نہیں، ہر بندے کے وقت کا لحاظ رکھنا۔ آپ نے کسی کو کال کرنی ہے نا، تو پہلے ان کو آپ ٹائم لے لو نا، آپ پوچھ لو، SMS کر کے پوچھ لو، کسی طریقے سے آپ معلومات کر لو کہ ان کا ٹائم کیا ہے، یا اندازہ یہ کہ اس ٹائم عام طور پہ فری ہوتے ہیں، اور اس ٹائم بھی اگر آپ نے کال کی ہے، بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پہلے ٹائم لے لیں کہ حضرت میں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، بات کرنا بھی میں کر سکتا ہوں، اور اگر وہ فری ہوں گے ہاں کر لو، اور نہیں ہو سکتے تو بھئی آپ فلاں وقت میں کال کر لیں، ٹائم دے دیں گے۔ تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ سب سے آسان آج کل ٹیکنالوجی ہے، تو اس کا اچھا فائدہ اٹھائے، آپ وائس کر دیں، وائس کر دیں، اگلا بندہ جیسے فری ہوتا ہے آپ کو وائس پہ ہی جواب دے دے گا، یا آپ کو کال کر دے گا۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کرتا ہوں، میں سارا دن صبح بھی کلاسیں ہیں، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، تو یہ کہ بعض اوقات انسان کوئی اور کام میں مصروف ہے، اچانک اس ٹائم باہر ہے، بھائی گاڑی پہ ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی اور 100 مسئلے ہیں، تو آپ سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ وائس کر دیں، وائس کر دیں گھر پہنچ کے، جیسے کون سے، یا رات کو جیسے میں دیکھتا ہوں کسی نے وائس کیا ہوا، ہمیں جو مسئلہ ہے تو اس کو ہم رپلائی دے دیں گے، آسانی رہتی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے لیے۔ ہاں کوئی زیادہ ہی ایمرجنسی مسئلہ ہے، کوئی واقعی ایسا امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ کال کر لیں، اس میں بھی آپ پوچھ لیں کہ حضرت میں آپ سے فلاں مسئلہ، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھ سکتا ہوں، ہاں بھی پوچھ لو، ٹائم ہے تو پوچھ لو، نہیں تو آپ کو بتا دیں گے ابھی نماز کا ٹائم ہے یا فلاں ہے، تو آپ 20 منٹ کے بعد کال کر لیں، یا میں کال بیک کر لوں۔ تو ٹیکنالوجی جو ہے، جہاں ایک طرف اس نے ہمارے لیے مصیبت بھی بنائی، دوسری طرف ہمارے لیے سہولت بھی تو ہے نا ان چیزوں سے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی دیکھیں، ٹیکنالوجی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ سہولت دینا۔ ہاں ہم اس کو غلط ویو میں استعمال کر لیں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن ٹیکنالوجی حصول جو اس کا مقصد ہے اصل، وہ سہولت کے لیے، لہذا سہولت کے طور پہ استعمال کیا جائے ان چیزوں کو، سب چیزوں۔
اگلے کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی اس میں کیا رکھیں، خیال رکھیں، تو انشاءاللہ دونوں کا کیا ہوگا، فائدہ۔ تو یہ ان دونوں آیتوں میں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ہے کہ ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اسی سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ابھی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہے، اگرچہ دنیاوی زندگی سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جب ہم جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، تو وہاں بھی بلند آواز سے بات نہ کرو، بلند آواز سے درود نہ پڑھو، بلند آواز سے شور شرابہ نہ کرو، بلکہ وہاں بھی آداب کا تقاضا اسی طرح ہے کہ گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل کھڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، ہمارے درود کو سن رہے ہیں جب ہم روزے پہ موجود ہیں۔ تو جب روزے پہ موجود ہیں تو لہذا ایسی صورت میں وہاں پہ اگر ہم موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ادب و احترام کا تقاضا رکھیں، آہستہ آواز سے درود و سلام بھیجیں، آہستہ آواز سے تلاوت کریں، آہستہ آواز سے سارے کام کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور ہم اس آیت کے اس میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو کہ گناہ کرنے والے، گناہ کے زمرے میں ہم لوگ آ جائیں۔ آداب کا کیا، کئی ہمارے پاکستانی حضرات وہاں پہ جاتے ہیں، اونچے اونچے نعتیں بلے پڑھنا شروع ہو گئے، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یا درود اونچا اونچا پڑھنا شروع ہو گئے، یا بلند آواز سے، آداب کے خلاف۔ آداب کا تقاضا یہ کہ وہاں پہ آہستہ آواز سے نرم لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جان۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے ان سے بات بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر آگے دو تین آیتیں کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، یعنی وہ لوگ جو حجرے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آوازوں سے پکار رہے تھے، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ یعنی اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی صحابہ سے تو چونکہ غلطی سے ہوئی، ان سے نادانستہ طور پہ ہوئی ان مسلمانوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 6 ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پہ پچھتاؤ۔ یہ آیت ویسے تو ایک خاص واقعے سے متعلق آئی ہے، لیکن ہمیں اس میں ہدایت ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، اڑتی اڑاتی، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر سے کسی عورت نے کوئی بات پھیلا دی، کسی مرد نے کچھ کہہ دیا، جب بھی تمہارے پاس کسی سے متعلق کوئی بات آئے تو خود پھیلانے سے پہلے اس خبر کی خوب تصدیق کیا کرو۔ بڑی اہم بات ہے، آج کل اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی آگے پھیلا دو، سے پھر پتہ چلے یار خبر تو جھوٹی تھی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پہ تمہیں شرمندگی ہو جائے، یہ تو میں نے غلط خبر پہنچا دی۔ یہ اصل میں خاص واقعہ ہے
کہ حضرت غالباً میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی، ان کے والد حارث جب یہ ان کا قبیلہ مسلمان ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تھے تو ان کو اسلام کی دعوت دی، تو یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے اسلام کی باتیں سیکھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کے دعوت دوں گا، تو جو سردار سارے مسلمان ہو جائیں گے تو میں ان سے پھر ان کو نماز روزے کا بھی حکم دوں گا، ان سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا، اور جب زکوٰۃ وصول ان سے ہو جائے گی تو فلاں تاریخ کو آپ اپنے کسی قاصد کو بھیجیے گا تاکہ وہ آ کے ہمارے یہاں سے جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ لے آئے اور جو بیت المال میں وہاں جس مصرف میں ہے تو اس پہ خرچ کرے، جس طرح کے طریقہ کار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ کو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف روانہ فرمایا۔ تو یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ، تو یہ جب یہاں سے روانہ ہوئے، چونکہ پہلے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی قبیلہ بنو مستلق سے، جن کے سردار حضرت حارث تھے، تو ولید بن عقبہ کو جب ان کی طرف روانہ فرمایا کہ آپ جاؤ اور وہاں سے وہ لوگ زکوٰۃ دیں گے اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے تم آ جانا۔ یہ جب مدینہ سے نکلے ہیں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ایک دو تین واقعات ان کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ جب یہاں سے نکلے، انہوں نے کچھ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا یار میری تو ان سے دشمنی ہے، اس قبیلے والوں سے دشمنی چلی آ رہی، اگر میں جاؤں گا وہاں پہ تو ایسا نہ ہو مجھے کہیں قتل کر دیں، تو یہ راستے سے واپس آ گئے، اور واپس آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ نہیں دے رہے اور الٹا مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، یعنی غالب گمان اسی طریقے سے نکلا۔ یا دوسرے واقعے میں آتے ہیں کہ یہ واقعی گئے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چونکہ ان کو پتا تھا حضرت حارث کو کہ فلاں تاریخ کو آنا ہے، تو وہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے، تو کافی سارے سردار تھے، ان کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے جب دور سے دیکھا تو فوراً وہی پرانی دشمنی، یار ان قبیلے والوں سے تو میری ہے، تو ان کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ یہ تو شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے، تو یہ وہاں سے واپس پلٹ ہے۔ جب یہ واپس پلٹے اس واقعے میں یا دوسرے واقعے میں، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا اپنے گمان کے مطابق، بھئی وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے، الٹا مجھے قتل کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا عجیب لگا کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ مقرر کر کے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو میرے پاس لے کے آؤ، یا ان سے قتال کرو اگر وہ نہیں اسلام کو نہیں مانتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہاں مدینہ سے نکلے، اور حضرت حارث نے دیکھا کہ یہ تو واپس چلے گئے، یا انہوں نے دیکھا کہ آئے نہیں ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کہا تھا کہ کسی کو بھیجیں گے، تو مقررہ تاریخ بھی گزر گئی، تو انہوں نے سردار سے مشورہ کیا کہ شاید نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے مدینہ میں پوچھ لیں۔ تو یہ حضرات وہاں سے نکلے اور ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نکلے، راستے میں ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو تمہاری طرف جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہماری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث ان کو بھیجا تھا ولید بن عقبہ کو، تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور تم لوگوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ولید بن عقبہ آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، اور ہم تو خود پریشانی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بھیجیں گے، بھیجا نہیں، ہم تو خود پتہ کرنے کے لیے آئے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کہا تھا زکوٰۃ دیں گے، تم لوگوں نے میرے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے پھر وہاں واقعہ بتایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو، وہ تو آئے نہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بلایا اور واقعے کی تصدیق کی، تو پھر ان کو پتہ چلا نہیں مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ میں نے تو ان کو دیکھا کہ یہ لوگ اتنے سارے باہر کھڑے ہوئے، میں نے کہا شاید ایسا نہ ہو مجھے قتل کر دیں، میں وہیں سے واپس پلٹ۔ تو ایسے موقع پہ پھر یہ آیت کیا ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ڈانٹا بھی اور تنبیہ بھی فرمائی کہ، اور اس میں یہ بھی ہمیں پیغام دیا کہ جب بھی کوئی آدمی تمہارے پاس سے کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق نہ کر دیا کرو۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر کے حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا، اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتے اور یہ وہاں چلے جاتے اور آپس میں لڑائی ہو جاتی، دونوں طرف مسلمان قتل ہو جاتے، تو کیا تاثر پڑتا ہے اس چیز کا؟
تو اس آیت میں خطاب ہے تمام مسلمانوں کو بھی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا، تصدیق کرنے کے بعد پھر اگر وہ سچی ہے پھر تو تم اس پہ عمل کرو، اور اگر وہ سچی نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل نہ کرو۔ تو یہ ہمیں پیغام دیا اس آیت، اور اس آیت سے اس طرح بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے جو سنی سنائی بات ہے اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، اس کو آگے پیغام کو نہ پھیلائیں۔ جس طرح کئی میسیج بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی حدیث کوئی بھی لوگوں نے پھیلا دی، کوئی بھی کال پھیلا دی، آپ پتہ نہیں کس کا کال ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس نے کہا ہے، کوئی پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں، ہم نے آگے فارورڈ کر دیا، وہ غلط مشہور ہوگی۔ یا کوئی بھی خبر آپ کے پاس پہنچی کسی خاندان سے متعلق، اپنے خاندان کے کسی فرد سے متعلق، آپ نے اس خبر کو آگے بغیر تحقیق کے چلا دی، بعد میں پتہ نہیں ایسا تو بات ہی نہیں تھی۔ آپ کو کسی کولیگ کی خبر پہنچی، آپ کو کسی اپنے پاکستانی کی خبر پہنچی، آپ کو کسی وزیر کی خبر پہنچی، آپ کو کسی اور کی خبر پہنچی، یا اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، آپ نے بغیر تحقیق کے میڈیا پہ چلا دی، یا میڈیا والوں کے پاس خبر آئی، اکثر میڈیا والے اس طریقے سے کرتے ہیں، غلط بیانی کر دیتے کہ فوراً چھوٹی موٹی کہیں سے خبر ملی اور اس کو کیا کر دیا، چلا کے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا، بعد میں پتہ چلے نہیں واقعہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو یہ سارے اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک اس بات کو آگے پھیلانا جائز نہیں، اور اگر حدیث کا معاملہ ہو، قرآن کا معاملہ اگر غلط پھیلا دیا تو اس کا گناہ اور بھی زیادہ سخت۔ حدیث کے بارے میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے نہیں کی اگر کوئی پھیلائے گا تو اس پہ بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن تو ویسے ہی قرآن اس کو تو غلط آگے پیغام فارورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ بھی زندگی کے جتنے معاملات ہیں تو ان میں اپنی عادت بنائیں کہ اگر کوئی خبر ہمیں پہنچ گئی ہے تو بس ختم، بات ختم کریں، چاہے جائے کہ اسی خبر کو ہم آگے پھیلائیں، چاہے جائے کہ اسی خبر کو ہم غلط آگے پھیلا دیں۔ آپ کو کسی ساتھی کی کوئی خبر پہنچی، آپ نے کسی کو بتا دیا یار یہ تو فلاں اس طریقے سے ہوا، بعد میں پتہ نہیں ایسا نہیں تھا، وہ تو کوئی اور آدمی تھا، پھر شرمندگی ہو، پھر الٹے سیدھے۔ تو اس سے اچھا نا پہلے ہی ایسی بات کرو ہی نہیں، اگر پتہ لگ بھی گیا ہے بس وہیں پہ دفن کر دو، گناہ کی باتوں کو تو ویسے ہی آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اس آیت میں ہدایت ہے اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے فتبینو تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف دے بیٹھو پھر تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے پہلے سے ہی اس کی کیا کر لو، تصدیق کر لو، تصدیق کرنے کے بعد پھر جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تم لوگ کر لو۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ یہاں حالانکہ صحابی تھے وہ جو خبر لے کے آئے تھے، لیکن یہاں قرآن مجید میں فاسق کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ صحابی کو فاسق کہنا، اس بارے میں بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح نبی جو ہیں وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ انبیاء کی طرح نہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ کافی سارے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کسی صحابی سے فلاں گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے آئے، کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، آیات نازل ہو۔ لیکن کچھ کام جو نبی کے شایان نہیں ہوتے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تاکہ ان پہ حکم نازل ہو۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی معمول بن چکا تھا کہ اگر کبھی ان سے کوئی ایسا گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو جاتا فوراً اس پہ توبہ کر لیتے، اور ایسی توبہ کرتے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے تھے، معاف فرما دیتے، تو حکم بھی نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، معاف بھی فرما دیا۔ تو اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے گناہ پہ کبھی اصرار نہیں کرتے، فوراً اسی ٹائم کیا کیا انہوں نے، توبہ قبول کر۔ تو اگر یہ صحابی کے بارے میں ایسا لفظ استعمال ہو بھی گیا تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ دو تین واقعات تھے
جو ان آیات کے پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کی اور ان کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا، اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ ایک تو آداب، بڑوں کے آداب، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اسی طرح بڑوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ ان سے آگے نہ چلا جائے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کی جائے، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسرا ہمیں یہ پیغام پتہ چلا کہ کوئی بھی خبر ہمارے پاس پہنچے میڈیا کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے، کسی انسان کے ذریعے سے، تو جب تک آپ کو خود اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے آپ اس بات کو آگے نہ پھیلا، چاہے وہ اچھی بات ہو، چاہے وہ نہیں، اچھی بات تو چلو اگر واقعی اتھینٹک ہے اس کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن بری بات کسی سے متعلق یا قرآن و حدیث کی اس طرح کی کوئی بات ہمیں بغیر تحقیق کے اگر آئی ہے تو اس کو آگے پھیلانے کی اجازت نہیں۔ دیکھیں اگر آگے نہیں بھی پھیلایا آپ نے، کوئی بات آپ کو پہنچ گئی، کسی آدمی کی بات پہنچ گئی کہ فلاں آدمی اس طرح ہے، اگر آپ نے آگے نہیں بھی پہنچایا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کا کام تھوڑی، لیکن اگر آپ نے آگے پہنچا دیا اور ہو گیا وہ غلط، ایسی صورت میں پھر گناہ بھی ہوگا اور بدنامی بھی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، کیا ضرورت، بس اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے واسطے سے چل جائے کہ دوسروں کی باتیں ادھر، دوسروں کی باتیں ادھر۔ خواتین کی زیادہ عادت ہوتی ہے، آج کل مردوں میں بھی عادت ایسی چل پڑی ہے، جہاں چار پانچ بیٹھے وہاں سیاسی باتیں شروع ہو گئیں، وہاں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔